نئی پیشن گوئی بس میری یہی ہے کہ میں صرف خان کے لیے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ اس مہینے احتیاط رکھیں، کیونکہ خطرات کے بادل ہیں، گرفتاری کے نہیں۔ جیت کے بادل تو خان کے ساتھ ہیں لیکن خطرات کے بادل بھی ہیں۔ جی ویڈیو میں ایک تماشا لگائے گی، ایکٹنگ کرے گی، ہم نہیں مانتے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں وہ ایسی کر جائیں گی عدلیہ کے حوالے سے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ کہیں گے جی وہ جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ 20 تک مکمل ہوگا، اس قانون کے تحت وہ آئیں گے اپیل میں اپنے اس فیصلے کو ختم کرنے کے لیے۔ آن آل اگست سپریم کورٹ اٹھا کے باہر پھینک دے۔ 15 فروری کے بعد میں نے کہا اللہ کے حکم سے خان سڑکوں پہ دیکھا جائے گا، خان اعلیٰ عدلیہ اور اگست سپریم کورٹ سے کلیئر ہوتا جائے گا۔ وہ ہوتا گیا الحمدللہ۔ ایک کہانیاں نے کرن دیو سکون کرو، انہاں دی گلتے دھیان نہ دو، اپنی موجاں لٹو، انجوائے کرو، جت گئے ہو، پاکستان دا جھنڈا لے کے نکلو، اتنے سینے تے پاکستان دا بیج لا کے نکلو، انجوائے کرو پاکستان دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرولوجر ایم اے شہزاد خان ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے موجود ہیں۔ بڑی پیشن گوئیاں کی جو درست نکل آئی ہیں، درست ثابت ہوئی ہیں۔ ایم اے شہزاد خان صاحب آپ کو بہت مبارک ہو۔ میم میں آپ نے بات کی تھی مارچ سے مئی، 14 مئی کی تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے دی گئی۔ جی بسم اللہ جی، مجھے بھی مبارکباد، میں بالکل اس کو قبول کرتا ہوں اور پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانیوں کو میری طرف سے مبارکباد، اپنے ملک پاکستان کی عوام کو مبارکباد کہ جو ہیجانی کیفیت میں موجود تھے، جو تذبذب کا شکار تھے، جو مینٹلی ڈپریس ہو گئے تھے کہ ہمارے ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے، جو آنا پسند نہیں کر رہے تھے اوورسیز پاکستانی، غصے میں نہیں آ رہے تھے، انویسٹمنٹس نہیں کر رہے تھے، اب ان کے چہروں پہ رونق آ گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں، ملک پاکستان میں خوشحالی آ رہی ہے۔ جی خان صاحب، میں وہ سوال پوچھنے لگا ہوں جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایم اے شہزاد خان ٹھوک بجا کے عمران خان کے حق میں ساری پیشن گوئیاں کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ساری باتیں ان کے حق میں ہی کیوں جاتی ہیں؟ بات سچ کی، سچ کا ساتھ دینا چاہیے، جو سچ ہے، جو حق ہے، ادھر کھڑا ہونا چاہیے۔ ہماری کتنی زندگی ہے، میں کیا جی لوں گا، پتہ نہیں یہ اگلا سیکنڈ بھی ہے میرے لیے نہیں۔ میں تو آج تک اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈتا رہا۔ مجھے ایک شعر یاد آ گیا جب میں تبلیغ میں تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو آج تک وہ بات پہ بھی ہم قائم نہیں رہ سکے مکمل، تو آج سمجھ میں آتی ہے کہ ملک پاکستان کے لیے ہی کھڑے ہو جاؤ، حق اور سچ کے لیے۔ جی ایم اے شہزاد خان صاحب، بہت بڑی پیشن گوئی آپ نے کی تھی الیکشن سے متعلق جو سچ ثابت ہو گئی ہے۔ اب پی ڈی ایم جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے یہ بتائیں۔ پی ڈی ایم ایک تماشا لگائے گی، ایکٹنگ کرے گی، ہم نہیں مانتے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں وہ ایسی کر جائیں گی عدلیہ کے حوالے سے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ میں جو مرضی بول دیں، کیا دے رہے ہیں آپ قوم کو؟ کتابیں پھاڑ کے پھینکتے ہو، کرسیاں مارتے ہو، گالیاں دیتے ہو ایک دوسرے کو، وہی عوام دیکھتی ہے، وہی آپس میں کرتی ہے۔ بات یہ ہے وہ جو بھی کرے، مجھے پتہ ہے وہ کہیں گے جی وہ جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ 20 تک مکمل ہوگا، اس قانون کے تحت وہ آئیں گے اپیل میں اپنے اس فیصلے کو ختم کرنے کے لیے۔ آن آل اگست سپریم کورٹ اٹھا کے باہر پھینک دے گی، فارغ۔ جی خان صاحب، حکومت کے اہم اتحادی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اب ہمیں جمہوریت کی بقا کے لیے لڑنا پڑے گا۔ بالکل لڑنا چاہیے، بہت بڑی بات کی، جمہوریت کے لیے لڑنا ہے نا، جمہوریت دو، بدماشی نہیں دو۔ اب یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق پنجاب گورنمنٹ آئی، بدماشی شروع ہوگی، جمہوریت نہیں دی۔ جی خان صاحب، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ تخت لاہور کی لڑائی جو ہے وہ ملک کو لے ڈوبے گی، معیشت جو ہے وہ ساری ستیاناش ہو جائے گا، ایسا ہی ہوگا؟ ہم نہیں اچھلیں گے، ہم تخت لاہور والے، ہم نہیں اچھلیں گے، جتنا مرضی ہمیں چھیڑ لو، ہمیں سب وہیں سے۔ اگست سپریم کورٹ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، اکارڈنگ ٹو وہ آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ ہوتا جائے گا، ہمیں اچھلنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اچھلیں، اچھلتے رہیں، ان پہ کنڈیمٹ لگتی رہے گی۔ اب ان کا ٹائم ہے پی ڈی ایم کا، اچھلیں تو عدالتوں کے منہ دیکھیں، دروازے دیکھیں، حاضریاں دیں، پیشیاں دیں۔ جی مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم بڑی پیشیاں ہم نے پہلے بھگتی ہیں، اب کھڑے ہونے کا وقت ہے اور ہم کھڑے ہوں گے، ایسا ہی ہے؟ ظاہر ہے صحیح کھڑے ہی ہے نا، تو کھڑے ہی رہیں گے، بیٹھیں گے تھوڑی، سیٹ پہ تو عمران خان بیٹھے گا۔ جی خان صاحب کب بیٹھے گا؟ اسی سال ببر شراح۔ ایم اے ایم کو آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ ہاں
میں نے کہا تھا اللہ کے حکم سے میں الیکشن مارچ میں باتیں شروع ہوئیں، 15 فروری کے بعد میں نے کہا اللہ کے حکم سے خان سڑکوں پہ دیکھا جائے گا، خان اعلیٰ عدلیہ اور آگسٹ سپریم کورٹ سے کلیئر ہوتا جائے گا، وہ ہوتا گیا الحمدللہ. ایک بات. دوسری بات، اپریل میں صدر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اعلان کر دیا، اس کو تماشا بنایا، اس اعلان کو جی اس تاریخ کو نہیں مانا، بات ہماری اگست سپریم کورٹ تک آ گئی، وہاں پہ مئی میں آ گیا الیکشن تے خان دی گل تے پوری ببر شیرا. جی خان صاحب یہ پیشن گوئی صحیح نکل آئی، اب اگلی بڑی پیشن گوئی کیا ہے؟ نئی پیشن گوئی بس میری یہی ہے کہ میں صرف خان کے لیے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ اس مہینے احتیاط رکھیں، کیونکہ خطرات کے بادل ہیں، گرفتاری کے نہیں. جیت کے بادل تو خان کے ساتھ ہیں لیکن خطرات کے بادل بھی ہیں. جی خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ ایس او پیز کے مطابق چلے، اور یا فتح ہو یا متکبر ہو، اور پوری قوم یا فتح ہو یا متکبر ہو یا اللہ ہو یا سلام ہو یہ پڑھتے رہیں، صدقات دیتے رہیں. جی ایم اے شہزاد خان صاحب پی ڈی ایم جو از خود نوٹس کیس سے متعلق بل لے کے آئی تھی، اس بل کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، زیرو. جی ایم اے شہزاد خان صاحب پی ڈی ایم اب سڑکوں پہ لڑائی لڑے گی یا عدالتوں میں جا کے لڑے گی؟ سڑکوں کی تو ان کی بات ہی نہیں ہے. سڑکوں پہ اگر انہیں لڑنا ہوتا تو محترم میاں محمد نواز شریف صاحب ملک پاکستان میں ہوتے، عدالتوں کا سامنا کرتے، جو بھی معاملات تھے وہ سڑکوں والے نہیں ہیں. وہ شارٹ کٹ کے حوالے سے سوچ رہے ہیں کوئی شارٹ کٹ مل جائے، نہیں ملنا. اور میں خان کو کہوں گا اگریسو نہیں ہونا، خاموش، قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے. جی تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کیا کہیں گے؟ خان کے لوگوں کو یہی ہے کہ آ جاؤ سڑکوں تے، سب الیکشن دی کمپین چلاؤ. اب ابھی لوگوں کو بھی پورا سسٹم الیکشن ہو گیا اناؤنس، تو کرو کمپین کرو، لوگوں نو سوچن دیو، تسی اپنا کام کرو. جی خان صاحب آج سپریم کورٹ کے باہر بھی چھوٹا موٹا پروٹیسٹ جو ہے وہ وکلاء کی جانب سے دیکھا گیا. کیا وکلاء جو ہیں وہ حکومت کی حمایت میں بھی نکل سکتے ہیں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے معزز وکلاء حضرات ہیں وہ آئین اور قانون کی عزت کرتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں. تو ویسے تو ہر آدمی کے آرگومنٹ اپنے ہیں، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں. خان صاحب جو تاریخ ہے وہ 14 مئی کی ہے، تو اس تاریخ کے حساب سے پاکستان کا ذائچہ جو ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیسا رہے گا؟ پاکستان بنا الحمدللہ 14 کو، 1 اور 4 5. پاکستان 14 کے حوالے سے 14 اگست سے لیو ہے. پاکستان نام کے حوالے سے ورگو ہے، ورگو کا لکی 5، ادھر 1 اور 4 5. آج جو فیصلہ آیا 4 کے حوالے سے، وہ 4 کو میں نے بتایا تھا وہ 40 دن دعائیں قبول ہوئی، تو ساری پوری قوم کی دعائیں اس 4 پہ پوری ہوئی ہیں. 4 ہی لگا ہمیں، اور پاکستان کے مقدر اور لق وہی 14 1 اور 4 5 ہی وجہ ہے جو مئی کی بات ہوئی ہے. جی ایم اے شہزاد خان صاحب، آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کا جو لکی ڈے ہے وہ منگل کا دن ہے. منگل میں پیشیاں بھی ہم نے دیکھیں، گرفتاری کا موقع آیا، گرفتار نہیں ہوئے. آج جو فیصلہ آیا تھا کل، وہ منگل کے روز آیا تھا. تو اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے بتائیں آگے، اور بالخصوص بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیں. بلاول بھٹو صاحب کا تو ابھی ایسا کوئی معاملہ اس کا تو نہیں آتا. ڈبل ایس کی بات ہو رہی ہے. شہباز شریف 2 زحل، ادھر 2 مریخ آنریبل چیف جسٹس صاحب، ادھر عمران خان، ادھر ڈاکٹر عارف علوی ڈبل اے، اور ببر شیرا 6 مریخ کھا گئے نے ڈبل ایس نو. جی خان صاحب، لندن میں نواز شریف صاحب نے بڑی سخت تقریر کی ہے، اور وہ تو لگ رہا ہے کہ دمادم مست کلندر کے موڈ میں ہیں. کنوکٹڈ ہے. ان کی بات کو میں قانونی والے سے کچھ نہیں لیتا، عوامی والے سے وہ عوام جانے. قانونی تو مجھے ان کی بات ہی نہیں سمجھ آتی. عدالتوں میں ہاں یہ بات کریں مریم نواز صاحبہ، یہ بات کریں جو ماشاءاللہ ہمارے وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کریں. جو یہاں پہ ہیں وہ بیٹھیں، اسحاق ڈار صاحب کریں. نواز شریف صاحب کی تو بات بنتی ہی نہیں ہے. اس میں اگر ہم قانون کو چھیڑ دیں تو آگے بات نکل جائے گی، تو اس لیے مجھے خاموش رہنے دیں.
خان صاحب بلاول کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہے, لارجر بینچ بنائیں پھر فیصلہ مانیں گے. کوئی شخص اگر کسی جج صاحب کے پاس پہنچ جائے, ہم تو آپ کا معاملہ نہیں مانتے, ہم تو نہیں مان رہے, ہم تو 2 DB میں جائیں گے, ہم تو لارجر میں جائیں گے. سنیا گل نہیں ہوتی, گل تو آئین. اور ایک بات بتا دوں, یہ جسٹس صاحبان جو ہوتے ہیں, میں نے ہمیشہ کہا ہے, یہ کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, نمبر 1. اب لوگ کہتے ہیں جی جونیئر جسٹس صاحب نے کہہ دیا, سینئرز نہیں. اور بھائی تمام جسٹس صاحبان ایکول ہوتے ہیں, اس غلط فہمی سے نکل جاؤ. اس میں یہ نہیں ہوتا ہے جونیئر جسٹس کا فیصلے کی پاور آتی ہے, سینئر جسٹس صاحب کی زیادہ ہے, سب ایکول ہوتے ہیں. حتیٰ کہ چیف جسٹس آف پاکستان, آنریبل چیف جسٹس آف جو پاکستان, ان کی ویلیو پاور بھی برابر ہوتی ہے. صرف ایڈمنسٹریشن کا جو ہے ایڈمنسٹریٹو پاور ہے ایکسٹرا ہے, جس میں 100 ووٹ ہوتی ہے. کہانیاں نے کرن دیو, سکون کرو, انہاں دی گل تے دھیان نہ دو, اپنی موجاں لٹو, انجوائے کرو. جت گئے ہو, پاکستان دا جھنڈا لے کے نکلو, اتنے سینے تے پاکستان دا بیج لا کے نکلو, انجوائے کرو. پاکستان دی جت ہوئی ہے. بالکل. ایم اے شہزاد خان صاحب, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ.